امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں، اسلام آباد میں کل مذاکرات ہونے کا امکان، امریکی میڈیا کا دعویٰ، نائب صدر جے ڈی وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع، ایران کے مذاکراتی وفد کا بھی جلد اسلام آباد پہنچنے کا امکان، پاکستان کے دونوں فریقین سے رابطے۔ ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہو جائے گی، جلد بازی میں برا معاہدہ نہیں کروں گا، ٹرمپ کا اب ہورمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان، امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ڈیل تب ہوگی جب بہترین شرائط حاصل ہوں گی، ایران کے ساتھ ہماری ڈیل اوباما کے معاہدے سے بہتر ہوگی، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اگر نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل خوشحال ہو سکتا ہے، اوباما اور جو بائیڈن کا معاہدہ امریکی سلامتی کے لیے بدترین تھا، ڈیل ختم نہ کرتا تو مشرق وسطی میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بلوم برگ سے گفتگو میں کہا سیز فائر میں مزید توسیع کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں جنگ یقینی ہے، ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار قرار دے دیا، کہا ڈیموکریٹس ہماری کامیابیوں کو کم ظاہر کر رہے ہیں، جنگ جیت رہے ہیں، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر نے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ایرانی جوہری تنصیبات کی بحالی ایک طویل اور مشکل عمل ہوگا، جھوٹی خبریں پھیلانے والا میڈیا ہمارے عظیم پائلٹس کو کریڈٹ نہیں دیتا۔ ٹرمپ امریکہ کو ایران کے ساتھ ایک اور تباہ کن ڈیل میں نہیں دھکیلیں گے، وائٹ ہاؤس کا ایران امریکہ مذاکرات پر رد عمل، کہا امریکی صدر کے ماتحت ڈیل ہوئی تو وہ امن سلامتی کی گارنٹی دے گی، معاہدہ ہوا تو صرف اسرائیل مشرق وسطی نہیں بلکہ یورپ امریکہ سمیت ہر جگہ امن ہوگا۔ دھمکیوں کے سامنے مذاکرات قبول نہیں کریں گے، ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا جواب، کہا امریکی صدر مذاکراتی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صدر ٹرمپ نے ناکہ بندی کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کی، گزشتہ 2 ہفتوں میں میدان جنگ میں نئے اقدامات سامنے لانے کی تیاری کر لی، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ کہتے ہیں ایٹمی مواد کی کسی دوسرے ملک منتقلی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی، مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، جب بھی مذاکرات ہوں گے اسلام آباد ہی اس کا مقام ہوگا۔ وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری بمقصد مذاکرات کی بنیاد، امریکی حکام کی جانب سے غیر تعمیری اور متضاد اشارے تلخ پیغام دیتے ہیں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا امریکی حکومت کے طرز عمل پر ایران میں گہرا تاریخی عدم اعتماد برقرار ہے، امریکہ چاہتا ہے ایران ہتھیار ڈال دے، طاقت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ امریکہ کا ایرانی بحری جہاز پر قبضہ، ایران نے اقوام متحدہ میں شکایت درج کروا دی، ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے ایرانی تجارتی جہاز پر قبضہ کرنا غیر قانونی ہے، جہاز پر قبضہ بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے، یو این سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتیرس اور عالمی بحری تنظیم فوری مداخلت کرے، امریکی اقدام کے انتہائی خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، جہاز کے عملے کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا کہنا ہے جہاز پر قبضے کا یقینی طور پر جواب دیا جائے گا، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کسی طور کامیاب نہیں ہوا۔ $1 سے آپ ٹریڈنگ شروع کر سکتے ہیں، یہ کوئی خواب نہیں، یہ ایکسپرٹ آپشن ایپ کے ساتھ حقیقت ہے، جلدی شروع کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایپ آپ کو سکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے اور ایکسپرٹ طور پر جواب دیا جائے گا، دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کسی طور کامیاب نہیں ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کا سفارتکاری کے ذریعے مسائل کے حل پر زور، دونوں ممالک کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور روابط ناگزیر ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا سیز فائر کی خلاف ورزی سفارتی عمل میں بڑی رکاوٹ ہے، تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں گے آگے کیسے بڑھا جائے۔
ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش، روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی کی کوششوں اور آبِ ہرمز کی صورتحال پر گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی رویہ سفارتکاری سے مطابقت نہیں رکھتا، ایران مفادات کے تحفظ کے لیے مناسب فیصلہ کرے گا۔ امریکی اور اسرائیلی دھمکیاں ایرانی عوام کے حوصلے پست نہ کر سکیں، ہزاروں ایرانی حکومت کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران بھر میں شہری امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں شرکت کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے پرچم لہراتے امریکہ اسرائیل کے خلاف نعرے بلند کیے۔ سابق امریکی فوجیوں کا ٹرمپ کی جنگی پالیسیز کے خلاف احتجاج، واشنگٹن ڈی سی کے کینن ہاؤس آفس میں ایران جنگ کے خلاف مظاہرہ، مظاہرین نے ایران کے خلاف جنگ کو امریکی مفاد کے خلاف قرار دے دیا۔ کارروائیاں نسل کشی ہیں، پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے $1 ارب موصول، اسٹیٹ بینک کے مطابق 20 اپریل کو سعودی عرب سے رقم موصول ہوئی۔ سعودی عرب سے $3 ارب ڈپازٹ کے معاہدے کے تحت موصول ہوئے۔ سعودی عرب $2 ارب 15 اپریل کو دے چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,74,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ۔ ادھر ایشیائی مارکیٹس میں بھی ملا جلا رجحان برقرار، جنوبی کوریا کے کوسپیکس میں 2.3% تیزی، جاپان کے نکی انڈیکس میں 1 اضافہ، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ کی مارکیٹس میں بھی معمولی اضافہ ریکارڈ، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.24% گراوٹ، ملائیشیا کے پرسی برسا انڈیکس میں 1.05% اضافہ، انڈونیشیا کا جکارتا کمپوزٹ انڈیکس میں 5.52% کی مندی۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں معمولی اتار چڑھاؤ، برنٹ کی $94 فی بیرل میں فروخت، WTI کی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو یورپی کونسل کے صدر کا ٹیلی فون، مشرقی وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ صدر کوسٹا کی خطے میں مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف، کہا یورپی یونین مذاکراتی عمل کی ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں کا دیرپا علاقائی اور عالمی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور، رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران امریکہ جنگ میں